تکبیر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی پیدا ہو جائے، باقی سب کی چھوٹائی پیدا ہو جائے۔ تکبیر اور تصغیر، اللہ بڑے ہیں، باقی سب چھوٹے ہیں۔ پھر عملی زندگی میں کبیر کے حکم کو صغیر کے حکم پر ترجیح دے۔ عملی زندگی میں کبیر کے حکم کو صغیر کے حکم پر ترجیح دے۔ بیوی صغیر ہے، اللہ اب بیوی کہتی ہے یہ کرو، اللہ کہتے ہیں یہ کرو، یہ بیوی کے حکم کو مان رہا، اللہ کے حکم کو چھوڑ رہا، گویا اس کو تکبیر کی حقیقت حاصل نہیں ہوئی۔ بیٹا کہتا ہے یہ کرو، اللہ کہتے ہیں یہ کرو، باپ بیٹے کی مان رہا، اللہ کی نہیں مان رہا۔ دکان صغیر ہے، اللہ ہاں، تکبیر کی حقیقت یہ ہے کہ آئندہ کے لیے آذان ہوتے ہی دکان بند، اور چھوٹے کو چھوڑے بڑے کے لیے۔ اب بڑے کے حکم کے مقابلے میں چھوٹے کے حکم کو ترجیح دے رہا ہے، تو اس نے اس تکبیر کی حقیقت اس کو حاصل نہیں ہوئی۔ تکبیر کو حقیقت کے ساتھ کہے۔ اصل میں خانقاہ کی نظر جو ہے نا وہ حقیقت پر ہوتی ہے۔ وجود بھی ضروری ہے لیکن اس کی روح بھی بڑی ضروری ہے۔ جب روح کے ساتھ اس تکبیر کو کہے گا تو اس کی حقیقت حاصل ہوگی۔ ہاں، ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے، ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، بیٹھے ہوئے اپنے ساتھ تکرار کر رہے، اپنے نفس پر نگرانی کر رہے، اپنے ساتھ تکرار کر رہے، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیرا حکم کیوں مانوں؟ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیرا حکم کیوں مانوں؟ ساتھ ان کے مریدی تھے، وہ سمجھے پتہ نہیں کیا کلمہ کفر حضرت بک رہے ہیں اس وقت۔ پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ جب وہ اپنی اس کیفیت سے باہر آئے تو پوچھا گیا ان سے، کہنے لگے میرا نفس مجھے ایک بات کا تقاضا کر رہا ہے اور شریعت کے خلاف ہے، میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ تو میرا خدا نہیں اور میں تیرا بندہ نہیں، میں تیرا حکم کیوں مانوں؟ ہم اپنے اس نفس کو کتنی مرتبہ دن کو خدا بنا لیتے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو، خواہش نفس کو، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، عبد النفس۔ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا۔ اللہ اللہ، تو تکبیرات کی حقیقت اندر آ جائے۔